اقبال اس بات سے آگاہ ہے کہ کوئی بھی مقام حاصل کرنے کے لیے ایک اندر کی تڑپ جس کو سوز دروں کہا جاتا ہے وہ ضروری ہے۔ جب تک وہ سوز دروں نہیں، جب تک انسان کے اندر وہ لگن نہیں، انسان کے اندر وہ تڑپ نہیں، اس وقت تک انسان اس مقام کے لیے جد و جہد نہیں کرتا، اور جب تک جد و جہد نہیں کرتا اس وقت تک انسان وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اقبال اپنے مقام ابدیت سے بھی آگاہ ہے۔ اقبال کو علم ہے کہ جو ابدیت کا مقام ہے اس کی کیا معراج ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور وہ ابدیت کا مقام انسان کو وہ کون کون سی ایسی صفات سے بہرہ مند کرتا ہے جو اللہ اپنے پیاروں پر، اپنے خاص بندوں پر عنایت کرتا ہے۔ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں، کہ شاہین کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تجلیل آدم کا مضمون بیان کیا گیا ہے، عظمت انسان کا مضمون بیان کیا گیا ہے، اور انسانی عظمت کا ایک ایسا پہلو دریافت کیا گیا ہے کہ جو شان خداوندی میں بھی نہیں پایا جاتا، یعنی خواہش اور آرزو جس کی تکمیل کے لیے انسان آگے بڑھتا ہے، اس میں ناکام ہوتا ہے یا کامیاب ہوتا ہے۔ اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو اس سے مزید اگلی منزل کی طرف اسے جانا ہوتا ہے، اور اقبال کے فلسفے میں اس خیال کو بنیادی اہمیت حاصل ہے کہ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے، یعنی ایک آرزو کی تکمیل کے بعد آپ دوسری آرزو کی تکمیل کے لیے کوشاں ہو جائیں۔ یہ بال جبریل کی پہلی 16 غزلیات میں شامل ہے، اور بال جبریل کی پہلی 16 غزلیات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اقبال کے وہ قلندرانہ افکار ہیں جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں، اور اس کے بعد کی جو غزلیات ہیں اس میں بنیادی طور پر انسان سے اقبال مخاطب ہے۔ عشق جو ہے وہ آرزو مندی پیدا کرتا ہے، اور آرزو مندی عاشق کو فعال بناتی ہے۔ محبوب ہونے سے کہیں برتر مقام اقبال کے نزدیک عاشق ہونے میں ہے۔ عاشق جن کیفیات سے گزرتا ہے، ہجر و وصال کے جن مرحلوں سے گزرتا ہے، کرب اور مسرت کی جن منزلوں سے گزرتا ہے، وہ محض ایک عاشق کا آرزو مند دل ہی محسوس کر سکتا ہے اور اس سے لطف اٹھا سکتا ہے۔ تو اقبال نے پہلے شعر میں جس چیز کی طلب کی ہے، بلکہ جس چیز کے ہونے پر فخر کا اظہار کیا ہے، وہ یہی درد عشق ہے۔ اور پھر جو باقی اشعار ہیں اس میں انہوں نے اس عاشقانہ کیفیت کے نتیجے میں جو بے نیازی پیدا ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر دوسرا شعر دیکھیے کہ وہ جبر جو انسان کو زندگی میں محسوس ہوتا ہے اس کے خلاف ایک مزاحمتی انداز نظر آتا ہے، احتجاج نظر آتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان فطرتاً آزاد طبع ہوتا ہے، اور عشق ہی ہے جو انسان کو علائق دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے، تو آزاد طبع انسان کے لیے یہ دونوں دنیایں بیکار ہیں، کیونکہ اس دنیا میں اسے جینے کا ایک مخصوص وقفہ ملتا ہے، ایک محدود مدت، اور اگلی دنیا میں اسے ہمیشہ جیتے رہنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ تو اقبال نے ایک طرح سے عشق کی کیفیت یا عشق کی دولت کو ان دونوں دنیاؤں سے بالاتر قرار دیا ہے۔ انہوں نے شاہین کو ایک علامت کے طور پر استعمال کیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس کی قوم کے نوجوان شاہین کی صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ یہاں ایک صفت کا بیان کیا گیا ہے کہ شاہین کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی، کہ وہ آشیانے نہیں بناتا، وہ ان میں مقیم نہیں ہوتا، وہ محو سفر رہتا ہے، وہ آگے سے آگے بڑھتا ہے، اس کی زندگی میں تحرک ہے، اس کی زندگی میں جستجو ہے۔ تو اقبال یہی چاہتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں ان کی نگاہیں دور تک دیکھنے والی ہوں، ان کی پرواز بلند ہو، وہ آشیانے بنا کر ایک مقام پر محصور اور محدود نہ ہو جائیں، بلکہ وہ لامحدود ہوں
اور وہ آنے والے زمانوں کو تسخیر کریں۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اس میں پہلے مصرے میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا نظر، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ اب یہ نظر کا لفظ بھی عشق کے مترادف معنی میں انہوں نے استعمال کیا ہے۔ اقبال کی ان غزلیات میں خاص طور پر دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک نظر اور ایک خبر۔ نظر عشق سے پیدا ہوتی ہے، عشق سے حاصل ہوتی ہے، اور خبر علم سے اور عقل سے حاصل ہوتی ہے۔ اقبال کے ہاں ہمیشہ نظر کو خبر پر فوقیت حاصل رہی ہے۔ وہ خبر کی اہمیت سے انکار نہیں کرتے، اسے رد نہیں کرتے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ جس سے آگے پھر خرد کا یا خبر کا کام نہیں ہے، اس کے بعد پھر عشق ہی کی کیفیت ہوتی ہے جو جست لگا سکتا ہے۔ ایک جگہ پر اقبال نے کہا تھا کہ خدائی اہتمام خشک و تر ہے، خدائی اہتمام خشک و تر ہے، خدا وندہ خدائی درد سر ہے، ولیکن بندگی استغفر اللہ، یہ درد سر نہیں درد جگر ہے۔ اقبال کو علم ہے کہ یہ درد جگر، یہ سوز درون، یہ ایسی بے بہا نعمت ہے، یہ ایسا بے بہا سرمایہ ہے کہ جو انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں انسان اشرف المخلوقات کے منصب پر فائز ہو جاتا ہے۔ اشرف المخلوقات کا منصب سوز دروں اور جو درد دل ہے اس کے بغیر ممکن نہیں۔